کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی کمیوں کو دور کریں، اپنی کمیوں میں سدھار لائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو کیسے جانیں؟ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان سے اپنے عمل کا موازنہ کریں۔ عجیب طریقے سے ہم اپنی کمی کو جان پائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ ذرا سوچئے گا۔ وہ تر کھجور کا ایک ٹوکرا لیتے ہیں اور اس آدمی کے پاس ہدیہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اہدیت الی بعد حسناتک فاحببت مکافاتک، کہ آپ نے ہمیں اپنی نیکیاں دی ہیں، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، بس کچھ کھجوریں تھیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بھی کچھ اس کا بدلہ دے دوں۔ تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا کہ تیری کسی نے غیبت کی ہے تو بپھرنے کی بجائے، جذبات میں آنے کی بجائے وہ یہ سوچتے تھے کہ حقیقت میں اس نے تو ہمیں نیکی دی ہے، اب اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو کنت مغتابا احدا لاغتبت والدای لانہما احق بحسناتی، کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی کمیوں کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو گزارش کریں اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، کہ وہ آپ کی کمی بتائیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو ہماری عیوب کا مجھے ہدیہ پیش کرے۔ اپنے دشمنوں کی مذمتوں پر نگاہ رکھیں، کیونکہ دشمن ہمیشہ کمزور پہلو کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو دشمن جو کمزور پہلو آپ کا نکالتا ہے اس پہ دھیان دیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی کمیوں کے سدھار میں کامیاب رہیں گے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور ان کی اچھی باتوں کو اپنائیں، بری باتوں سے خود کو بچائیں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ اسی لیے جاہز سے پوچھا گیا کہ تم نے ادب کس سے سیکھا؟ اس نے کہا بے ادبوں سے۔ تو لوگوں کے ساتھ جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں، اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی اچھی عادتیں ہم اپناتے ہیں۔ تو برے لوگوں کی بری عادتوں سے خود کو بچائیں اور اچھے لوگوں کی اچھی عادتیں خود میں پیدا کریں۔ اس طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ کامیابی دنیا کی بھی ہوتی ہے، کامیابی آخرت کی بھی ہوتی ہے، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی ایک انسان کو کامیاب ہو کر کے زندگی گزارنا چاہیے، لیکن اصل جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے اس کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کامیابی سے دوچار ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اسے رب کی ماننا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہوگی، لہذا شریعت کی تابعداری کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے اور وفات دے تو ایمان پر وفات دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔